پہلے انبیاء کو ایک ایک نماز ملی۔ آدم علیہ السلام فقط فجر کی نماز پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام فقط ظہر کی نماز پڑھتے تھے، عزیر علیہ السلام فقط عصر کی نماز، داؤد علیہ السلام کو مغرب کی نماز، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تمام نمازیں بھی ملی اور عشاء کی نماز بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ سابقہ انبیاء کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی جگہ پر آنا ضروری ہوتا تھا۔ حدیث پاک ہے وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ۔ خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنے محراب میں نہیں پہنچتے تھے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے۔ چنانچہ جس جگہ آپ چاہیں نماز ادا کرنا، اگر زمین پر ظاہر میں نجاست کے نشان نظر نہیں آتے تو وہ پاک ہے، آپ اس کے اوپر مصلی کی مانند نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کو فقط خاص علم ملے۔ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء ملا، یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا ملی، سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کا علم ملا، ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت کا علم عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے تمام علوم عطا فرمائے۔ خصائص الکبریٰ میں روایت ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کے تمام علوم عطا فرمائے۔ سابقہ انبیاء عوام کے نبی بن کر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے نبی بھی اور انبیاء کے نبی بھی بن کر تشریف لائے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ نبی علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے اندر میرے محبوب آئیں گے تم عہد کرو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ سابقہ انبیاء عابد بن کر آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام العابدین بن کر تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء فقدمنی جبریل حتی اممتہم۔ نسائی کی روایت ہے کہ جب میں مسجد اقصی کے اندر پہنچا تو انبیاء صفیں بنا کر کھڑے تھے، مجھے جبریل نے امام کے مصلی کی طرف بڑھا دیا، میں آگے بڑھا اور میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ سابقہ انبیاء کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبب تخلیق کائنات بن کر آئے۔ چنانچہ مستدرک کی روایت ہے فلولا محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، نہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا، نہ جنت کو، نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یوم الست کو سب ارواح کو اکٹھا کیا تو ان سے پوچھا الست بربکم، تو مخلوق حیران تھی کہ کیا جواب دے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ہی جواب دیا بلا، اور میرے جواب کے بعد سارے انسانوں نے بلا کے لفظ کے ساتھ جواب دے دیا۔ سابقہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے دین عطا کیا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین بھی عطا کیا، دین کا غلبہ بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسا دین دیا
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ جو تمام ادیان کے اوپر بالآخر غالب ہو کر رہے گا۔ سابقہ انبیاء پیدائش کے بعد نبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نبی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی جسم کی سٹیج میں تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت پہلے سے تھی، اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا۔ سابقہ انبیاء جب آئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آئے ہوئے دین میں تحریف ہوتی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کی چونکہ حفاظت فرمانی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں مجدد پیدا کیے۔ مشکات شریف کی روایت ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد اللہ کوئی نہ کوئی ہستی ایسی کھڑی کریں گے کہ دین کے اندر جو شرک و بدعات کی ملاوٹیں ہوں گی وہ ان کو کھڑا کر کے صاف ستھرا دین دوبارہ لاگو کروا دیں گے۔ پہلے انبیاء کو معجزات ملے تو وہ عملی تھے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضاء ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا کا معجزہ عطا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سلامت رہے، صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی، یوسف علیہ السلام کو قمیص ملی جس سے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ تو یہ سارے کے سارے عملی معجزات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عملی معجزہ بھی دیا، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ عملی معجزہ، اور اللہ نے ساتھ علمی معجزہ بھی دیا، وہ اللہ کا قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کو علمی معجزے کے طور پر عطا فرمایا گیا۔ اسی لیے سب انبیاء کے معجزے ختم ہو گئے جو کہ عملی تھے، اور نبی علیہ السلام کا معجزہ آج بھی موجود، جس کو ہم اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب کہتے ہیں، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ پہلے انبیاء کے معجزوں نے قوم کو جھکایا، اور نبی علیہ السلام کے معجزے نے پورے عالم کو جھکا کے رکھ دیا۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، کوئی نہ دکھا سکا۔ فرمایا اچھا اس جیسی کچھ صورتیں بنا کر دکھا دو، کوئی نہ دکھا سکا۔ فرمایا اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، کوئی نہ دکھا سکا۔ فرمایا اس جیسی کوئی آیتی بنا کے دکھا دو۔ آپ سوچئے کہ وہ عرب جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی گنگا کہتے تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ اتنا ناز تھا، اگر یہ ڈویبل چیز ان کے لیے ہوتی تو وہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر اس کو ثابت کر دیتے کہ دیکھو ہم بھی بنا سکتے ہیں، مگر 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی ایک صورت بھی قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ سابق انبیاء تشریف لائے تو وہ متبوع القوم تھے، یعنی قوم نے ان کی تباہ کی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو متبوع الانبیاء بن کر آئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ سابقہ انبیاء قیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی لست لہا لست لہا، اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی انا لہا انا لہا۔ سابقہ انبیاء کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت ملے گی، مگر وہ شفاعت صغریٰ ہوگی، محدود شفاعت، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ،
نبی اسلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق پریشان ہوگی، پسینہ ہوگا، دھوپ ہوگی، عرش کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا، تو ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور یہ تکلیف برداشت کرنی مشکل ہوگی۔ تو سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، آپ ابو البشر ہیں تو آپ اللہ کے حضور فریاد کیجئے کہ حساب شروع ہو۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اللہ کے سامنے حاضری نہیں دے سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، سب جواب دے دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق میرے پاس آئے گی کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر پہنچائیں گے، جہاں پہنچ کر میں سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ بعد میں کوئی کرے گا، اور میری ان تعریفوں سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کی بات کو پورا کر دکھائیں گے۔ یہ تو جنرل باتیں تھیں، اب ذرا مختلف انبیاء کے الگ الگ معجزات کی کمپیریزن کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک عزت بخشی، کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اسجدوا لآدم، تو فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ واقعی بہت اعزاز اور بڑی احترام ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بڑھ کر نعمت دی۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ میرے محبوب پر میرے فرشتے تو درود پڑھتے ہیں، میں بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا، جو بیت اللہ کے ایک کونے کے اندر نصب ہے، وہ جنت کا ٹکڑا، اور نبی علیہ السلام کو کیا ملا؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا باغ عطا ہو گیا، روضۃ الجنت مل گیا۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں جو ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا تھا وہ اپنی مکاری دکھا گیا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے بھی پیچھے لگا ہے، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ خطا میں ان کی معاون بنی، بھول میں، اور نبی علیہ السلام کی جو ازواج تھیں وہ دین کے کام میں نبی علیہ السلام کی معاون بنی، چنانچہ بہقی کی روایت ہے وَكُنَّ أَزْوَاجِي أَوْنًا لِّي، اللہ نے مجھے ایسی بیویاں دیں جو دین کے معاملے میں میری معاون بن گئی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کی ابتدائی شکل عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے احکام شریعت کی انتہائی کامل شکل عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو امت نے تکلیف پہنچائی تو انہوں نے بد دعا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے تکلیف پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا دعا دے کر اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں۔